آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین, آج کل افغان مہاجرین کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہیڈ لائنز میں آیا ہوا ہے. پچھلے سال 2024 کی 31 جولائی تک ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ جتنے بھی افغان یہاں پر رہ رہے ہیں پاکستان میں وہ جلد از جلد اپنے ملک کو پدھار جائیں, کیونکہ یہاں پر ان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. پھر اس میں جو ہے وہ 1 سال کی توسیع کی گئی عدالتوں کی جانب سے, اداروں کی جانب سے, اور 1 سال کی توسیع کے بعد مزید 1-2 ماہ تک جو ہے ان کو ریلیکس کیا گیا. اور آج کل دوبارہ سے پکڑ دھکڑ جاری ہے اور افغان شہریوں کو فوری طور پہ پاکستان چھوڑنے کا جو ہے وہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. اب مسائل یہ ہیں کہ بہت سارے افغان لڑکیاں وہ پاکستان میں شادی شدہ ہیں, اور بہت سارے افغان لڑکے بھی یہاں پر شادی شدہ ہیں, ان کے بچے یہاں پر پیدا ہو چکے ہیں, اور بہت سارے افغان تو ایسے جو یہیں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں بڑے ہوئے ہیں اور یہیں کاروبار کر رہے ہیں. بہت بڑا ایک کرائسس جنم لے رہا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جوہر شاہ صاحب, جو پشاور میں خاص طور پہ افغان مہاجرین کی بیٹ پر جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں. صحافت کے شعبے سے منسلک ہوئے انہیں کئی دہائیاں بیت چکی ہیں, اور افغان مہاجرین کے حوالے سے ان کی ایک اسپیشل جو ہے وہ ریسرچ بھی ہے. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو افغان مہاجرین کا مسئلہ ہے یہ کرائسس میں کس طرح بدلتا جا رہا ہے, اور یہ جو افغان خواتین اور مردوں کی جو شادیاں اور بچے ہیں, اس مسئلے کو, اس کرائسس کو کیسے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم شاہ جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. جوہر شاہ صاحب, افغان مہاجرین کو فوری طور پہ افغانستان جانے کا کہہ دیا گیا ہے اور بہت ساری ڈیڈ لائنز دی گئیں اور بہت ساری باتیں اس پر ہوئیں. اس حوالے سے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مسائل کیا ہیں, افغان مہاجرین بالآخر کیوں نہیں جانا چاہ رہے یہاں سے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن کیوں دیا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو پاکستان میں خصوصاً اہم شہروں میں جو یہ افغان رہائش پذیر ہے ادھر روزگاریں کر رہے ہیں, ادھر انہوں نے شادیاں کی ہیں, پاکستانی لڑکیوں سے کیے اور پاکستانی لڑکوں نے افغان لڑکیوں سے کیے, یہ ایک دوسرے میں مرج ہو گئے ہیں. اب یہ ادھر جانے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک عرصہ ہو گیا, 79 میں یہ پاکستان آئے ہوئے ہیں, اس کا تقریباً 45 سے زیادہ عرصہ ہو گیا, 45 سال میں 2 مطلب جنریشن سامنے آتا ہے, جوان ہوتا ہے اور وہ شادیاں کر لیتے ہیں. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ ادھر جانا نہیں چاہتے, دوسری بات یہ ان کے زیادہ تر کاروبار یہاں ہیں. افغانستان میں گیا ہوں, مختلف اوقات میں گیا ہوں. ابھی جب میں 96 میں جب طالبان کی حکومت ادھر آ گئی تو اس کے بعد میں بھی گیا, اس سے پہلے میں گیا ہوں. ان کے بعد جو انفراسٹرکچر جو مختلف جنگوں میں اس کا تباہ ہو گیا ہے, کاروبار تباہ ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ادھر انفراسٹرکچر جو ترقیاتی کام ہے وہ پاکستان سے زیادہ ترقی کر رہا ہے. افغانستان میں ادھر ایسے پلازے بن گئے ہیں کہ ان میں لڑکیاں شاپ کیپرز ہیں. ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا. میں نے خود دیکھے ہیں, بہت سارے دیکھے ہیں. جب آپ اس پلازوں میں داخل ہوں گے, وہ بڑے بڑے شاپ المال میں جائیں گے, تو آپ کو ایسا اندازہ ہو کہ آپ دبئی, ابوظہبی میں یہ سب کچھ ابھی طالبان کی حکومت میں ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی, اس کے درمیان بھی ہوا ہے مختلف اوقات میں. مطلب کابل شہر میں جب آپ جائیں گے تو وہ ڈیولپ سٹی بن چکا ہے, یونیورسٹیاں قائم ہے. تو ان کی چاہیے کہ یہ اپنے گھروں کو, اپنے علاقوں کو جائے, ادھر بہت سارا کاروبار ہے. ہماری خیبر پختونخوا کی زیادہ تر لوگوں کی میں بات کروں گا کہ مزدور طبقہ جو ہے وہ زیادہ تر افغانستان میں تعمیراتی کام میں مصروف ہے. 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد وہ آ جاتے ہیں. سردیوں کے دنوں میں ادھر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو وہ نہیں جا سکتے, وہ ہمارے پاکستان کے علاقوں, میدانی علاقوں میں کام کرتے ہیں. لیکن جب گرمیاں شروع ہو جاتی ہے تو یہ افغانستان اور خاص کر کابل میں کام کرتے ہیں, کیونکہ ادھر موسم سرد ہوتا ہے یہاں کی نسبت میں, وہ زیادہ پسند کرتے ہیں, اور ادھر دن بھی کم ہو جاتے ہیں, مطلب اس کی دورانی کم ہو جاتی ہے, تو مزدوری ادھر بہت اچھی داموں میں مل جاتی ہے. ایک تو یہ وجہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو افغانی ادھر قیام پذیر ہے یہ کیوں نہیں جاتے, اس لیے کہ ان کی پیدائش ہی یہاں پر ہوئی ہے. وہ اپنے آپ کو پاکستانی ڈکلیئر کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا جاؤں کہ یہاں پر جو جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں اس میں تقریباً 50% لوگوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بنوائے ہیں. مختلف طریقوں سے, جعلی طریقے سے, عجیبی طریقے سے انہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بنائے. تو اب وہ پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم کدھر جائیں. میں ایک اور واقعہ آپ کو بتا دوں کہ ادھر اسلام آباد, راولپنڈی میں ایک افغانی ہے, اور اب اگر اسلام آباد اور مطلب پایتخت شہر اسلام آباد کی بات کروں تو یہاں شہری علاقے میں, پشاور میں اتنے نہیں, یہاں راولپنڈی, اسلام آباد اور خاص کر باراکو میں ہے. باراکو میں جب آپ جائیں گے تو آپ
सब कुछ भूल जाएंगे कि यहाँ इतनी बड़ी मार्केट जो होल सेलर है वो साने लाखों की मतलब कारोबार कर रहे हैं, वो अफगानी है, टिपिकली अफगानी है। तो वो किस तरह जाएंगे? उतने लाखों के उसका कारोबार है। वो जब यहाँ से जाएंगे तो आपको पता है वो आधी कीमत पर वो फरोख्त करेंगे, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तबाह हो जाएगी। तो उनको जब ये हुकूमत वक्तन पर वक्तन रिलैक्सेशन दे रहा है तो उनको भी चाहिए कि ये इन रिलैक्सेशन से अपने आप को महदूद करे, अपने कारोबार महदूद करे। ये भी हो सकते हैं कि एक दो लोग जो इसके ख़ानदान के हैं वो यहाँ रुक जाए पैसों के लिए, कारोबार के लिए, और बाकी फैमिली उधर मुंतकिल हो जाए। अच्छा, इधर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ। जब भी ये ऐलान हुआ है तो बहुत सारे अफगान महाजिर, ये हमारे भाई जो है वो उधर चले जाते हैं, उसकी बेनिफिट ले लेते हैं और दूसरे रास्तों से, गैर कानूनी रास्तों पर फिर दोबारा आ जाते हैं। उनकी एक एक फैमिली यहाँ पर है और बाकी ख़ानदान उधर भी है। दो शादियाँ की दो शादियाँ भी की, उधर भी है इधर भी है। तो ये इसलिए नहीं जा रहे हैं। और आपको मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ तो उधर तो आपको पता है तकरीबन 25 लाख के करीब तो उधर है। कार्ड वाला अलहदा, लेकिन गैर कानूनी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। तो उनकी बुनियादी वजह मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे, वो अफगान बच्चे जो यहाँ पैदा हुए हैं वो जाना नहीं चाहते। 79 में अभी जो पिशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया एक हफ्ते पहले, तो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि नादरा को ये इख्तियार दिए कि वो उधर पिशावर में एक सेल कायम कर ले, और ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर समातें इस इशू पर हो रहे हैं उनको उधर नादरा अपने हिसाबात से, मतलब 79 के बाद जो ये आए हैं या उसी साल में आए हैं, तो उनकी डेटा इकट्ठा करे, जो कानूनी तौर पर हक रखते हैं उनको कार्ड इशू कर दे और उनको कुछ कानूनी जवाब बनाकर उनको स्टे की इजाज़त दे दे। और अगर इसके अलावा उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो उनको जाना पड़ेगा। तो ये बात तो अब क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है, अभी कल जो समात तो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही, हर केस की अलग समात होती है, हर बंदा अपनी तरफ से मतलब अदालत में जवाब पेश करता है कि मैं रेट दायर कर रहा है कि मुझे रजिस्ट्रेशन मिल जाए। आज जो वकार अहमद, जस्टिस वकार ने एक फैसला सुनाया है, उन्होंने कहा कि 6 महीने में, मतलब 3 महीने में इन ख़ानदान को जो यहाँ उन्होंने शादी की है, मतलब ये अफगानों ने पाकिस्तानी लड़कियों से शादी की है उनके लिए, या पाकिस्तानियों ने अफगान लड़कियों के साथ शादियाँ की हैं, उनका मतलब पॉसिबिलिटी बता दो और उनके लिए एक दरमियान वाला रास्ता निकाल दो। तो 6 महीने के रिलैक्सेशन इनको मतलब एक और मिल गया है। तो जब इस तरह रिलैक्सेशन उसको मिल गई है, सिर्फ उनको जिनकी शादियाँ हुई हैं, जिनकी शादियाँ हुई हैं। मसला आजकल जो है, जो बर्निंग इशू है, वो शादीशुदा जोड़ों का है। शाह जी, यहाँ मुझे एक बात बताइए कि शादियाँ कैसे कर सकते हैं? अफगान तो हमेशा अफगानों में शादियाँ करते हैं, यहाँ पे उन्होंने कैसे शादियाँ कर ली हैं? क्या पंजाबियों के साथ की हैं या KP के पश्तूनों के साथ की हैं, सिंधियों के साथ की हैं? ये कैसे सुने नहीं, आपसे पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। ये तो हज़ारों की तादाद में हुई है। किस एथनिसिटी के साथ? एक तो ये है कि हमारे पठान जो है यहाँ भी आबाद है, उधर भी आबाद है। जिस तरह मैं आपको मुमन, शिनवारी या जो अफरीदी में कुछ है, वज़ीर है, ये इधर भी एक फैमिली है, उधर भी ये मर्ज है। ये चूँकि पहले ज़माने में एक ही खित्ता था, तो जब पाकिस्तान बन गया, उसकी बाउंड्री हुआ, अफगानिस्तान अपना मुल्क था, तो ये ख़ानदान आपस में तकसीम हो गए, आधे उधर रह रहे हैं, आधे इधर रह रहे हैं, उधर भी जायदाद है, इधर भी जायदाद है। अच्छा, तो इनकी शादियाँ कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, मतलब पख्तूनों के साथ हुई? पख्तूनों की ज़्यादातर पख्तूनों की है। मैं एक और मज़े की बात बता दूं कि हमारे एक उर्दू बोलने वाले की एक फ़ारसी ज़ुबान वाली जो हेरात से वो फैमिली का ताल्लुक़ है, उससे उसकी शादी हुई, उसके बड़े बच्चे हैं। अच्छा। यहाँ वो सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं। कहाँ? पिशावर में। अच्छा, पिशावर में। तो मैं ये उस अफगानी की मैं बात कर रहा हूँ जो टिपिकली वो दरी बोलते हैं, फारसी बोलते हैं, उनका खावन जो है उनको बोलते हैं। तो ये भी एक अनहोनी बात है। तो इसी वजह से ये इसके जो बच्चे पैदा हुए वो लाजमी है। वो हमारे यहाँ तो उधर ये पाकिस्तान की कानून भी है, जो मर्द है ख़ानदान उसके पीछे जाएगा, जो बच्चे हैं उसके हैं वो ख़ानदान, मतलब इस्लाम के मुताबिक भी, शरीयत के मुताबिक भी यही कानून है। तो इस पे फैसला ये हो जाए कि जिन लड़कियों की यहाँ शादी हुई है वो यहीं टिकी रहें, जिन मर्दों की अगर यहाँ से शादी हुई तो वो अपने साथ ले जाएं। अब एक और ताज़ा खबर ये भी आई है कि जिन अफगान लड़कियों की पाकिस्तानियों से शादी हुई है
ان کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ تو ظاہر پاکستانی ہیں، ان کو لڑکیوں کو افغانستان جانا ہوگا، تو انہوں نے ریٹ داخل کیا کہ ایک بچہ جو 5 سال کا ہے، 5 سال سے کم عمر کا ہے، وہ اپنی ماں کے بغیر کس طرح رہ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ عدالتوں کا عدالت میں اب ایک اور کیس چل رہی ہے، کیس چل رہا ہے، تو عدالت میں ماں کو واپس بھیجو، بچے بھلے یہاں ٹکے رہیں، لڑکی جائے گی اور اس کے بچے یہاں رہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے، بچہ ماں کے بغیر کس طرح رہ سکتا ہے، تو ان کے لیے نیچرلائزیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا حکم دیا ہے کہ 6 مہینوں میں اس کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، اور ان کے مطابق پھر 6 مہینے بعد جو پاسبلٹی نکل آئے گی اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ یہ یہاں رہیں گے یا ادھر جائیں گے۔ اچھا شاہ جی، ایک اور بھی مسئلہ ہے، 2024 کی ایک رپورٹ میں یہ دیکھا گیا کہ وطن عزیز میں جو 30% کے قریب کیسز ہیں، خانہ خرابی کہہ لیں یا آپ عسکریت پسندی کہہ لیں، یا یہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، شدت پسندانہ جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں، ان میں سے 30% کے قریب جو حصہ ہے وہ افغان شہریوں کا ہے جو یہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے، ان افغانیوں کی وجہ سے ڈیموگرافک چینجز آ رہی ہیں۔ اب کوئٹہ میں دیکھیے کہ وہاں یا بلوچوں کا یا وہاں کے پشتونوں کا وہاں پہ ہوتا تھا، لیکن وہاں پہ 80% سے زائد جو ہیں وہ افغانیوں کا کاروبار پہ بھی قبضہ ہو گیا، اور وہاں کی وہ آبادی کا جو ایک کیا اسے کہتے ہیں توازن ہے اس کو بھی وہ خراب کر رہے ہیں۔ بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں افغانیوں کی وجہ سے۔ اب ان کا ملک آزاد، انہیں جانا چاہیے نا واپس۔ آپ کی بات صحیح ہے۔ میں ایک اور ٹیکنیکل بات آپ کو بتا دوں کہ میں افغانستان بہت مرتبہ گیا ہوں۔ افغانستان میں اس طرح قانون ہے جس طرح آپ بیرون ملک دوسرے خلیج ممالک میں جاتے ہیں، لاکھ درجے آپ کہیں کہ ادھر طالبان کی حکومت ہے، لیکن ادھر ایک ٹک ٹاک حکومت اس لیے ہے کہ جب آپ جائیں گے یا میں جاؤں گا مزدور کے لیے، یا جس طرح ہم لوگ مڈل ایسٹ جاتے ہیں آزاد ویزے پر، تو آپ ادھر جائیں گے ورک پرمٹ لیں گے، اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح افغانستان میں بھی ہے، اور پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ 45 سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، کسی نے اس سے ورک پرمٹ نہیں لیا، یہ اس کی بنیادی وجہ ہے، انتظامی غلطی ہے، یہ انتظامی غلطی ہے جو بھی ہے، اور اب اس کو سیٹ کرنے کے لیے مزید غلطیاں ہو رہی ہیں، مزید غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو ضروری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے کہ اگر یہ یہاں رہ بھی رہے تو ان کے لیے قانون بنایا جائے کہ یہ قانون سازی ہو جائے۔ بنیادی وجہ مطلب اب صوبائی حکومت، اب اس خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے افغان بھائی ہے، اس سے پہلے نہیں تھے، اب ہے۔ جب مرکزی حکومت کو ایک مسئلہ درپیش ہوا ہے، عسکریت پسندی، دہشت گردی کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، ضروری نہیں کہ یہی دہشت گرد ہو، لیکن ایک مسائل تو ہیں، خطرہ تو ہے نا۔ آپ بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان میں ظاہری بات ہے بہت سارے کیسز اس طرح ہے کہ وہ ادھر انڈیا اور بہت سارے ممالک ادھر دخل اندازی کر رہے ہیں، تو یہ جو بیرون جو خارجی لوگ ہیں تو ضروری ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے، غلط مقاصد کے لیے آئے ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ جو اتنے سالوں سے 45 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، مطلب ان کے کاروبار ہے، ان کے بھی خاندان یہاں رہ رہے ہیں، تو یہ کس طرح دہشت گردی کریں گے؟ ان کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، ان کے لیے قانون سازی کی جائے اور ان کو اس طریقے سے رہنا جائے جس طرح کسی اور ملک کے لوگ آتے ہیں، اس کے ویزا جاری کیا جائے، یا کوئی ورک پرمٹ کے لیے یا 2 سالوں 3 سالوں کے لیے ایک ویزا وضع کیا جائے تاکہ یہ سامنے سے رہ جائے۔ تو بہت بہت شکریہ جوہر شاہ صاحب، بڑی شاندار گفتگو رہی افغان مہاجرین کے حوالے سے۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جوہر شاہ صاحب چونکہ خاصا ایکسپیرینس ہے ان کا افغان مہاجرین کو لے کر، اس حوالے سے یہ کام بھی صحافت سے متعلقہ کرتے رہے ہیں، اور ابھی جو افغان مہاجرین کی منتقلی کا ایک سلسلہ عرصہ دراز سے جو چل رہا تھا اور آج کل اس میں بڑی ایک تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے، تو اس میں ایک بڑا جو کرائسس ہے وہ ان لوگوں کا ہے جن کی شادیاں جو ہیں وہ پاکستان میں ہو چکی ہیں، جن افغانیوں کی شادیاں پختون بیلٹ میں ہو چکی ہیں یا ہندکو بیلٹ میں ہو چکی ہیں، ان کے بچے جوان ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ عدالتیں ان کو ملک چھوڑنے کا کہہ رہی ہیں۔ تو یہاں پر جو شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے، ان لوگوں کو ورک پرمٹ دینے چاہیے جو یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ یا تو پاکستانی شہری یا افغانی شہری ایک قانون کے تحت جو ہے وہ ضابطے میں لانا چاہیے، تاکہ جو یہ ہمیں مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے یہاں رہنے سے، ان مسائل کو کم کیا جا سکے یا ختم کیا جا سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ڈسکشن پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔